پہلی بات افتخار صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کی الیکشن کی سیاست، پارلیمنٹ کے نمبرز کے حوالے سے اور ان تمام معاملات کے ہاتھ سے شاید ہی کوئی ہمارا صحافی آپ سے زیادہ اس معاملے میں تجربہ رکھتا ہو، کیا بظاہر یہ اس وقت گمان کرنا کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسے کہا کہ کاؤنٹ ڈاؤن ان کے بقول شروع ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیا نمبرز اس تصور کو سپورٹ کرتے ہیں، یا جو ہمارا تجربہ ہے پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا اور جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت سیاست کی اور سیاسی منظر نامے کی اور نمبرز کی، کیا یہ کوئی اس کو ہم ایک پاسبلٹی سمجھ سکتے ہیں افتخار صاحب؟ یہ ممکن نہیں ہے. ابھی آپ نے جس واضح انداز میں قومی اسمبلی میں ان کی پوزیشن دونوں پارٹیوں کی اس کا اظہار کیا ہے، قومی اسمبلی میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، حکومت کمزور ہو جائے گی، اس کے نمبرز کم ہو جائیں گے، لیکن حکومت چلتی رہے گی. جہاں تک رہا سینٹ میں ان کی اکثریت بالکل کم ہو جائے گی اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکیں. یہ ایک ایشو آئے گا پاکستان مسلم لیگ نواز کو. ادروائز فوری طور پہ جو لوگ دن گن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، میں اتفاق نہیں کرتا. اور فرض کریں کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو بھی گیا ہے تو کیا اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا؟ کیا پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے غربت کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا اور اقتصادی بدحالی کا، کیا اس کاؤنٹ ڈاؤن کے نتیجے میں الیکشنز ہوں گے؟ کیا وہ الیکشنز ہمارے ان مسائل کو حل کر دیں گے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور صرف الیکشن گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے اتنے بڑے فیصلے کرنے مناسب نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب کھل کے واضح طور پہ جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے اسمبلی کے فلور کو استعمال کرنا چاہیے. اس کو آگے بڑھ کے بتانا چاہیے کہ ہم مہنگائی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں اور ہم کیسے زر مبادلہ زیادہ کمانے کے لیے ہمیں فوری طور پہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کون سے اقدامات کرنے ہوں گے. یہ تو ایک پازیٹیو بات ہوگی اور یہ ایک پازیٹیو تنقید ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا قوم کو. محض یہ کہہ دینا کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے محض اس لیے کہ ہم لوگ تقریریں کرنے کے بعد توقع کرتے ہیں کہ اس پہ پروگرام ہوں گے اور ان پروگراموں کے ذریعے ہمیں ذہنی رجحان پیدا کریں گے عوام کے، یہ مناسب نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ حقیقت میں وہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں. اور اپوزیشن کا رول یہ ہوگا کہ وہ بہتری کے لیے پروگرام پیش کریں، وہ ہر پروگرام کا انالیسس کریں، اس کا تیا پانچا کریں، اس کا پوسٹ مارٹم کریں اور متبادل بتائیں کہ کیا ہوگا. لیکن تو افتخار صاحب یہ تو اب الیکشن، اب یہ کہ کتنے کاسٹ ہوئے، کتنے ملے، فارم 47، آر ٹی ایس، یہ تمام چیزیں، یہی پاکستان کا الیکشن ہوگا نا. اب الیکشن سے ہم اس سے زیادہ توقع نہ کریں نا. یہ جو قاہرہ صاحب نے مثال دی اس میں کون سی نئی بات ہے؟ نہیں، میں ایک بات پہ بالکل اختلاف کروں گا کہ جو مرحلہ وار انتخاب کروانا ہی اصولی طور پہ غلط تھا، اور اگر کروا لیے گئے تھے تو پھر ہندوستان کی جو مثال ہمیں دی جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا اور اناؤنسمنٹ نہ کی جاتی پہلے حصے کے انتخابات کی، تاکہ جو بقیہ انتخابات ہیں وہ متاثر نہ ہوتے. یہ تو غلط طریقہ کار ہے کہ آپ اس قسم کا فیصلہ کر دیں اور اس کے ساتھ وہ فیصلہ دوسروں کے اوپر ٹھوس دیں. یہ میں اس کے خلاف ہوں. یہ طریقہ کار غلط تھا اور اس کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلے. اور اگر دوسرے مرحلے میں بھی یہ ہوتا، الیکشن کروا لیا جاتا، ووٹروں کو رکھ لیا جاتا اور آخر میں جا کے جو 3 ہے 10 اگست کو الیکشن ہونا، اس کے ساتھ کاؤنٹنگ ہوتی. بنیادی بات. دوسری بات، یہ ناممکن ہے کہ 90% ووٹ کبھی بھی پڑا ہو. میں الیکشن کو 1970 میں خود میں شامل تھا اور ایک گروپ میں جیو اور جنگ کے گروپ میں 1990 سے میں الیکشنز کو کور کر رہا ہوں. 90% سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
کہ کہیں پہ ووٹ پڑے. یہ 90% نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب ایسی آپ درجنوں مثالیں دے سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 70 کے الیکشن سے لے کے اب تک کے الیکشن کے اندر آپ درجنوں ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جو ابھی آپ فرما رہے ہیں. 90% کہیں بھی نہیں پڑا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دس از مائی چیلنج، کہ 90% ووٹ کسی جگہ نہیں پڑا، نہیں پڑا. صحیح. اور یہ غلط طریقہ کار تھا 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا. چلے اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے کیا تو آپ الیکشن کا رزلٹ اناؤنس نہ کریں تاکہ آپ متاثر نہ کریں سیکنڈ پارٹ کو، تھرڈ پارٹ کو. اور پھر یہ جو 12 نشستوں والا مسئلہ ہے، ٹائرہ صاحب کو بخوبی علم ہے کہ یہ 12 نشستیں زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہی جانی تھی، اور یہی ڈیسائسو چیز تھی جس کے اوپر ان کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی. یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اور ان 12 نشستوں کی بنا پر آج پاکستان مسلم لیگ نون بڑی آسانی سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو فارم کر سکتی ہے. لیکن ہم نے سیکھا کیا؟ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو گیا، اور اس میں سونے پر سہاگا کہ ہمارے ایک دوست وفاقی وزیر نے تو کہا کہ پورا نظام ہی بسیدہ ہو گیا ہے، پورا نظام ناکام ہو گیا ہے، اب اس نظام کو ہی بدل دیا جائے. اور بڑے مزے کی بات ہے، وہ خود بھی اس نظام کی پیداوار ہے اور انڈائریکٹ پیداوار ہے. ایون ان پر فارم 45، 46، 47 کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بالکل کسی بھی ایسے الیکشن میں شامل نہیں ہوئے. تو حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے ایشوز کو دیکھا جائے، خدا کے واسطے ایشوز پہ بات کرو، غربت کے خاتمے کے لیے بات کرو، فارن ایکسچینج کو کیسے کمانا ہے اس کے لیے پالیسیاں بناؤ. کارا صاحب، بجا افتخار بھائی،